یہ جو واقعہ سقیفہ بنو سعدہ کے اندر جو واقعہ ہوا، ایک چیز تو طے، اچھا مگر اس سے پہلے اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کو سورہ برات کی کچھ آیات دے کے روانہ کرتے ہیں. بعد میں وہی آ جاتی ہے کہ یہ آپ یا آپ میں سے کوئی، مطلب ظاہر ہے وہ مقام منیت ہے، وہ جناب علی علیہ السلام ہی وہ کریں گے. لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کو اگر اس کام پہ مامور کرتے ہیں جس میں آیات الہی کی تبلیغ کا کام ہے، تو اٹ مینز کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کچھ مذہبی اہمیت رکھتے ہیں. اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ مذہبی اہمیت ان کی نہ ہوتی تو آیات جو برات تھی ان کی تبلیغ کی وہ ان کو بالکل بھی دعوت نہ دیتے یا ان کو حکم نہ دیتے، کیونکہ یہ پیورلی ایک دین اسلام کا کام ہے جس میں کسی بھی ایسے شخص سے کام نہیں لیا جا سکتا جو ان کے نزدیک کفر کے درجے میں ہو. جی سر، اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے. اگر انہوں نے، اور اتنا اہم مسئلہ ہے، کوئی چھوٹی سی بات بھی نہیں ہے کہ کفار کو اب دیکھیں مشرکین کے نزدیک مکہ بڑا اہم مقام تھا. مشرک بھی اس کو بہت، ان کے سب مذہبی سیریمونیز وہ مکے میں ہوتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، اس کو بہت تقدس کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اب جو ہے ان کو کبھی مکہ نہیں آنے دیا جائے گا، یہ اعلان ہوگا. اور پھر ان کے پاس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدے ہیں 3-4 مہینے تک، ہاں وہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفا کریں گے. اس کے بعد ان سے اعلان براعت ہے کہ جہاں بھی مشرک ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوشل، پولیٹیکل اور ریلیجس پروکلیمیشن ہے، اعلان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مکے میں. تو اور یہ ایسے اہم چیز کو اللہ کے حکم کے بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے. تو اللہ جب در حقیقت اللہ بھیج رہا ہے ابو بکر کو، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہمارے نزدیک یہ یہی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بوجھ کر عمدن ابو بکر کو بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ شخص اہلیت نہیں رکھتا کہ حتیٰ کفار کے لیے، کفار کے اپنے شہر میں قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کرے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی اہلیت نہیں رکھتا، اور اس لیے اس کو عزل کیا. اور یہ عزل جو ہے نہایت ہی توہین ہے اور نہایت ہی ایک بے احترامی ہے کہ آپ ایک شخص کو اتنا امپورٹنٹ مشن دے دیتے ہیں اور پھر اس کو عزل کرتے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ ظاہری لحاظ سے دیکھیں تو ابو بکر اس کام کے لیے نہایت مناسب ہے، کیونکہ مکہ مشرکین کا گڑھ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے نہ جنگیں ہوئیں ان کا سینٹر مکہ رہا ہے، ان کا کیپٹل سٹی مکہ ہے. اور ان جنگوں میں جس شخص نے زیادہ مشرکین کا، بالخصوص اہل مکہ کا خون بہایا ہے، وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ امیر المومنین علی علیہ السلام اگر مشرکین کے درمیان جاتے ہیں، ان کے شہر میں جاتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں کہ اب جو ہے آپ مکہ نہیں آ سکتے، اور اب جو ہے آپ کو جہاں آپ ملیں گے ہم آپ کو قتل کریں گے. اور یہ ایسے ہیں کہ عرب جو ہیں ان کے خون کے پیاسے ہیں، کیونکہ ان کو وہ بھولے تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے سرداروں کو انہوں نے قتل کیا، فلان جنگ میں میرے باپ کو قتل کیا، فلان جنگ میں میرے چچے کو یا میرے ماموں یا میرے بڑے بھائی کو قتل کیا. تو مکے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں سے 1 یا 2 کو امیر المومنین علیہ السلام نے قتل نہ کیا ہو. تو حالانکہ ابو بکر کا ان کے ساتھ کوئی کینہ نہیں ہے، ابو بکر نے جنگوں میں کفار کا کوئی خون نہیں بہایا. تو اس لحاظ سے ابو بکر ایک بہت سیف آپشن ہے کہ ابو بکر جائیں وہاں پر. اس شہر میں ایک ایسا برا شخص ہے، بزرگ شخص ہے، نہ کبھی کفار سے لڑائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو پڑھ کے سنائے گا، یہ پڑھ کے سنا کے واپس آ جائے. اور علی علیہ السلام اس کے لیے ظاہری طور پر پولیٹیکل لحاظ سے مناسب آپشن نہیں ہے، کیونکہ مشرکین بالکل ان کے خون کے پیاسے ہیں اور پتہ بھی ہے سب کو، ان کا داماد بھی ہے اور ان کے چچا کا بھائی بھی، چچے کا لڑکا بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا بیٹا تو نہیں تھا. مسلمانوں میں اگر کوئی شخص ان کے بیٹے جیسا حکم رکھتا تھا نا، جو بچپن سے ان کے گود کا پلا بڑھا ہے، وہ علی علیہ السلام ہے. تو ہر لحاظ سے اگر وہ علی علیہ السلام کو یعنی موت کے دہانے پہ بیچتے ہیں، موت کے منہ میں بیچتے ہیں، موت
جاز آف ڈیتھ میں بیچتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کو بڑے خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو بکر کو بیچتے ہیں. انہوں نے جو ان کو بھیجا ہے اللہ کے حکم سے بھیجا، اور اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ شخص، یہ فرد اللہ کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اعتماد نہیں ہے، حتیٰ کفار کے لیے بھائی معمولی سے 4-5 آیتیں پڑھنے کے لیاقت نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزل فرمایا اللہ کے حکم سے. اور پھر ابو بکر کے اپنے سوال میں بھی دیکھیں نا کہ مختلف احادیث میں بہت زیادہ سنن نسائی وغیرہ میں کہ وہ جب آیا اس نے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ کیا میرے متعلق کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، آپ نے مجھے اسی لیے بولا واپس کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے بھی اپنے متعلق اس کو ڈر تھا کہ بھئی میری اتنی بڑی بے عزتی ہوئی ہے. اور بعض روایت میں تو یہی ہے کہ وہ شخص بہت ہی یعنی اپنے لیے حد کے حرمت سمجھ کے واپس آیا تھا کہ میری حد کے حرمت ہوئی ہے. تو یہ وجہ یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، اس کی اصل وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تھا ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی یہ لائق نہیں ہے، تاکہ بعد میں اگر یہ خلافت سنبھال لیں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ ایک ایسا شخص جو کفار کے لیے بھئی کفار کے شہر میں 4-5 آیتیں پڑھنے کے لائق نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے. جی سر. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عمر کے لیے اس طرح کی کوئی مذہبی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو ظاہری اس میں نظر نہیں آتی، صرف حضرت ابو بکر کی نظر آتی ہے. اچھا جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف